آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ نے کرایا نا، اب یہ شرک تھا؟ نہیں، آپ بتائیں گے اس کا جواب، ہم تو آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اس وقت یہ شرک نہیں تھا۔ اس وقت شرک ہمیشہ شرک ہوتا ہے، اس غلط فہمی کو قاری صاحب دور کر لیجئے، شرک ہمیشہ شرک ہوتا ہے۔ اب سجدہ کرنا شرک ہے یا نہیں ہے؟ جب اللہ کہے تو شرک نہیں ہے۔ اچھا، عمل کے ساتھ سوال سن لیجئے کہ شرک ہمیشہ شرک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہمیشہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے بھی شرک ہوتا ہے کیا؟ اللہ شرک کا حکم دیتا ہے؟ اللہ جو کہے، اللہ شرک کا حکم دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے کا حکم یوسف علیہ السلام کو دے، یعقوب علیہ السلام کو دے، تمام فرشتوں سے شرک کروائے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑی سی جو ہے وہ اس بارے میں عقل کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کو بتایا کرتے تھے کہ بھئی ان بتوں کی عبادت مت کرو، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ بھائی ہم ان بتوں کو اصل نہیں سمجھتے، اصل ہم اللہ کو سمجھتے ہیں، اور ان بتوں کی عبادت تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، یعنی یہ اللہ کے پسندیدہ یا اللہ کے مقرب یا اللہ کے چہیتے ہیں، اور جب ہم ان کی عبادت کریں گے تو یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اس زمانے میں جو مشرکین تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کو اختیارات دیے ہیں، اور ایسے اختیارات ہیں کہ ہم ان کی عبادت کریں گے، پھر یہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے۔ اس میں ایک میں گزارش کروں گا کہ آپ اصل میں نا دو آیتوں کو جوڑ رہے ہیں، آپ کبھی انبیاء کا ذکر کرتے ہیں اور پھر آپ بتوں کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو نبی جو بت پرستی سے بچانے والے ہیں، اور وہ بت جو نعوذ باللہ خدا کی طرف بلانے کے بجائے شرک کی طرف بلانے والے ہیں، ان دونوں آیات کو آپ الگ رکھ کے ڈسکرائب کریں۔ ما فوق الاسباب، کوئی بھی امداد اگر آپ اللہ، ایک تو ہے نا مثال کے طور پر کوئی آدمی آپ کے سامنے کھڑا، آپ اس کو کہتے ہیں مجھے پانی پلا دیں، ٹھیک ہے، یا آپ اس سے مدد مانگ رہے ہیں، لیکن یہ ایک سبب کے درجے میں، وہ آپ کے سامنے، آپ کو پتا ہے بھائی کوئی بھی آدمی ڈاکٹر ہے، وہ آپ کا علاج کرتا ہے، انجینئر نقشہ بناتا ہے، یہ سارے مسئلے مسائل لوگوں کے حل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ما فوق الاسباب، کسی سے مدد مانگنا، کہ یہ کوئی، اس کے پاس کوئی اتھارٹی ہے، اس کے پاس کوئی اختیار ہے کہ یہ مجھے رزق دے سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں۔ اور ایک آیت میں اللہ نے فرمایا قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ انڈیپینڈنٹ ایجنٹ تو کوئی بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا کسی بھی انسان کو۔ اس زمانے میں جو مشرکین تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کو اختیارات دیے ہیں، اور ایسے اختیارات ہیں کہ ہم ان کی عبادت کریں گے، پھر یہ ہمیں اللہ کے بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے۔ اس میں ایک میں گزارش کروں گا کہ آپ اصل میں نا دو آیتوں کو جوڑ رہے ہیں، آپ کبھی انبیاء کا ذکر کرتے ہیں اور پھر آپ بتوں کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو نبی جو بت پرستی سے بچانے والے ہیں، اور وہ بت جو نعوذ باللہ خدا کی طرف بلانے کے بجائے شرک کی طرف بلانے والے ہیں، ان دونوں آیات کو آپ الگ رکھ کے ڈسکرائب کریں۔ ایک مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ایک دونوں چیزیں مکس اپ ہو رہی ہیں، تو اس میں میری التماس یہ ہوگی کہ جب آپ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں اس کو آپ الگ ذکر کیجئے، اور جب آپ بتوں کا ذکر کر رہے ہیں ان کو آپ الگ ذکر کیجئے۔ اور ہمارا موضوع توحید ہے، شرک کی نفی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک، ان کے قریب جانا وہ شرک کی طرف نہیں لے جاتا، نبی کی بارگاہ میں پہنچنا ہی انسان کو توحید کی طرف لے جاتا ہے۔ تو انبیاء والی آیات کو الگ کر دیں اور شرک اور بتوں والی آیت کو الگ کر دیں۔ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالی یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ قل هو اللہ احد، قل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حقیقی توحید تک رسالت کے بغیر انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ کہ الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ جن بتوں کی نعوذ باللہ من ذالک مشرکین پوجا کر رہے تھے، انہوں نے قرآن مجید میں یہ بات رپورٹ کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں جب ہم قرآن مجید کی یہ آیات مقدسہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، تو کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا انسان از خود مالک ہو جائے۔ کائنات کا کوئی فرد کسی کو ذاتی حیثیت میں نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے الا ما شاء اللہ۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن ہو جاتا ہے تو پھر یقینی طور پر بندے ایک دوسرے کو نفع پہنچاتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، جو چیز لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے وہ زمین میں قائم رہتی ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، تو ظاہر ہے کہ کائنات میں کوئی بھی شخص، جیسے میں بھی گفتگو کر رہا ہوں تو میں اس کا مالک نہیں ہوں، یہ قوت مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔
اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ خود حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ آپ نے دعا فرمائی کہ قال رب اغفر لی وہب لی ملکن، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ لا ینبغی لاحد من بعدی، کہ میرے بعد ایسی بادشاہت کبھی کسی کو نصیب نہ ہو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، ہم نے ہواؤں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، وہ ہوائیں ان کے حکم سے چلتی تھیں۔ اب یہاں مراد کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اور اسی لیے اس آیت میں آگے جا کر کیا کہا گیا، هَذَا عَطَاؤُنَا، سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ عطا ہو رہا ہے، فرمایا یہ از خود اس کے مالک نہیں ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو چیزیں عطا ہو رہی ہیں۔ فرمایا فَمْنُن، اب آپ چاہیں تو اس عطا میں جس پر احسان کریں اسے بھی عطا کر دیں، او امسک بغیر حساب، یا آپ اسے اپنے پاس روک کر رکھیں۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ ڈراپ کر دیں لائیو کال کو بھی، قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک انسان کو پہنچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر یہ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور آپ بھی ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں تو لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ قرآن مجید میں کتنے ہی صیغے ہیں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اور خود اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ بتوں کے ساتھ جب یہ آیات پڑھی جائیں کہ بت پرستی اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کر لیا جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ مذموم ہے، شرک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرماتا ہے، اہل ایمان بھی اس کی نفی کرتے ہیں، لیکن اسی کانٹیکسٹ میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا صرف نبی ہی نہیں، کائنات کا کوئی شخص اپنی ذاتی حیثیت میں کسی بھی چیز کا مالک ہونے کا نہ قائل ہے اور نہ ہی کوئی شخص اس کا عقیدہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ مسلمانوں میں کوئی شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتا، اور جو اللہ کے رسول کے قریب ہوتا ہے اسی کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ کوئی کسی نبی کے بارے میں، کسی ولی کے بارے میں، اللہ کے کسی نیک بندے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے اس ولی کو، اس نبی کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ اب یہ جس کو اولاد دینا چاہے یہ اس کو اولاد دے دے گا۔ اب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ کے انبیاء نے جو کام کیے وہ اللہ کے اختیار دینے سے ہی کیے، لیکن اب اگر اس کی بنیاد پہ کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے مستقل یہ اختیار سونپ دیا ہے کسی ولی کو، کسی غوث کو، کسی پیغمبر کو، اب اولاد دینا اس کا کام ہے، رزق دینا اس کا کام ہے، عزت دینا، ذلت دینا اس کا کام ہے۔ اب اگر اس کو اس چیز سے جوڑا جائے کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے حکم سے ہوا چلتی تھی، ان کے حکم سے ہوا چلنے کا مطلب یہ ان کا معجزہ تھا، لیکن کیا کسی اور پیغمبر کے حکم سے بھی ہوا چلتی تھی؟ ایسی کوئی روایت شرک تو نہیں ہوا نا۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، میری بات مکمل ہونے دیں۔ محیی اور ممید کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ میری بات عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے مردہ زندہ کر رہے ہیں۔ میری بات مکمل ہونے دیں نا۔ اسی طرح تو مطلب جو معجزات ہیں، میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی معجزے کا، کسی کرامت کا ذکر کر دیا کہ ہم نے یہ معجزہ کسی کے ہاتھ سے ظاہر کیا، یہ بات جو کی جاتی ہے نا، اصل جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ اس سے پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کا، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بعض ایسے لوگ موجود ہیں جن کے یہ خیالات ہیں، جن کے یہ عقائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیارات فلاں ولی کو یا پیغمبر کو یا بزرگ کو یا کسی شیخ کو دے دیے، اب وہ لوگوں کو، اب وہ جا کے اس سے اولاد مانگ رہے ہیں، وہ جا کے اس سے جناب عزت ذلت مانگ رہے ہیں، قبروں پہ جا کے سجدے کر رہے ہیں۔ ویسے ایک سوال، لائٹر موڈ میں ایک سوال ہے، اگر اللہ یہ اختیار کہ بارش برسانی ہے کسی فرشتے کو دے دے تو شرک ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ نے دے دیے تو ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، شرک ہو جائے گا؟ مگر اس کے لیے میرا کوشچن ہے کیا شرک ہو جائے گا؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں، وہ اختیار اللہ نے فرشتوں کو دیا تو اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ دینے سے کیا شرک ہو جاتا ہے؟ اچھا اس کے باوجود میری بات فرشتے اللہ کے نوکر بن کے، تو کیا شرک ہو جاتا ہے؟ سوال یہ کرنا ہے۔ دیکھیں قاری صاحب سوال یہ کیا شرک ہو جائے گا؟ یہ تو عین توحید ہے۔ اس اختیار اگر کسی نبی کو بھی دے دے تو اس سے بھی شرک اگر نہیں دے ہوتا، دے وہ بھی تو توحید ٹھیک ہے۔ ہے، لیکن اگر کہیں سے ثابت ہو کہ اللہ نے یہ اختیار کسی کو دے دیا تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کے حکم کو اور پھر عمل کرنا چاہ رہے ہیں اپنی، بس ہماری التماس یہ ہے کہ حضور کے ساتھ، حضور کی محبت، حضور کے قرب کے ساتھ شرک کا لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ الحمدللہ عاشق رسول ہیں، ظاہر ہے کہ ہم یہی کلمہ پڑھتے ہیں جو کلمہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ نے کرایا نا،
अब ये शिरक था? नहीं, आप बताएंगे इसका एक मिनट। जवाब, हम तो आपसे पूछना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं उस वक्त ये शिरक नहीं था। उस वक्त शिरक हमेशा शिरक होता है। इस गलत फहमी को कारी साहब दूर कर लीजिए, शिरक हमेशा शिरक देखिए, होता है। अल्लाह ताला के हुक्म की इताअत करना, उसको भी आप यानी शिरक कह रहे आपने हैं। कितना गलत लफ्ज बोला कि यानी उस एक- जमाने में शिरक नहीं था, यानी सजदा उस करो, और आज जमाने शिरक की हो बात जाएगा। नहीं कर रहा मैं, ये कह रहा हूं ये अमल उस वक्त शिरक नहीं था उस वक्त शिरक और नहीं आज था। शिरक हो जाएगा। आज शिरक है। यानी अगर इसलिए कि अब अल्लाह ने कहा कि मेरे अलावा आदम को भी सजदा हराम है। नहीं, सजदा ताजीमी अगर किसी को किया जाएगा वो शिरक हो जाएगा। हाँ, होना अब और आपने शिरक होने में गुंजाइश फर्क है निकाली ना। नहीं, गुंजाइश नहीं हजरत। यानी सैयदना एक तरफ तो आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतने सजदा हुआ सख्त ना। हो गए, मुवाहिद बन रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जो उस वक्त फरिश्तों से कहा कि सजदा करो, तो मैंने कहा उस वक्त फरिश्तों का ये अमल शिरक नहीं था, क्योंकि वो अल्लाह की इताअत में था। अब अगर कोई करेगा तो वो अल्लाह की नाफरमानी में साहब, है। सजदा करना शिरक है या नहीं है? जब अल्लाह कहे तो शिरक नहीं अच्छा, है। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? यानी अल्लाह ने हमारी- अपने हुक्म से शिरक करवाया, ये कहना चाह रहे हैं? हमारी उसे हराम जिंदगी का करार जो देंगे ना मकसद दादा। है आप ये वो कहना अल्लाह चाह की रहे इताअत हैं? है। नहीं, सवाल ये है कि अगर जिंदगी का मकसद अल्लाह की इताअत है। अरे साहब- जहां अल्लाह कहेगा अच्छा। इस वक्त ये करो, ठीक। तहम्मुल उस के वक्त साथ- वही तहम्मुल इबादत के है। साथ सवाल और सुन जब लें। अल्लाह कहेगा नहीं करो, उस वक्त ना करना। मेरे ख्याल से तहम्मुल के लफ्जी साथ निज़ा सवाल हो रही है। सुन लें। एक- नहीं, लफ्जी निज़ा नहीं है, एक- मैं तहम्मुल उसके के ऊपर- साथ सवाल सुन लीजिए कि शिरक हमेशा शिरक होता है या नहीं होता? हमेशा होता है। तो अल्लाह ताला बिल्कुल। के इज़्न से भी शिरक होता है क्या? अल्लाह ताला जब किसी, असल में दीन क्या है? वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु दीन क्या है? वमा असल? नहाकुम अन्हु अल्लाह फंतहू, ये ताला दीन है। अल्लाह ताला जो कहे वही हक है, अल्लाह वही शिरक दीन का है। हुक्म देता है। अल्लाह जो कहे, अल्लाह फरिश्तों को शिरक किया का ना। हुक्म देता है। अल्लाह नाउज़ुबिल्लाहि अगर मिन वो ज़ालिक, सजदे का हुक्म दिया ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से क्या कहा? सजदा करो। वैज़ क़ुलना लिल मलाइकति इस्जुदू ले आदम, सजदा करो आदम को। और आज गैरुल्लाह का सजदा हराम है कि नहीं है? हराम है, और शिरक शिरक में नहीं है फर्क ना। होता है ना कारी साहब, ये नहीं समझ रहे आप? ये हराम है ना। नया मजहब आ गया। नया नहीं, मजहब कारी नहीं साहब, है। सजदा उस वक्त भी हराम था, आज भी हराम। कंफ्यूजन कहाँ हो रही है? देखें, जी। सजदा करना हमारी शरीयत में हराम है। जी। कुरान मजीद में सूरह यूसुफ में है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वालिदैन करीमैन ने और उनके 11 भाइयों ने सजदा किया। तो भाई हमारी शरीयत में अब सजदा करना हराम कर दिया गया। और याद रख लें, कंफ्यूजन कारी साहब दूर करें। अब ये शिरक हर दौर में शिरक होता है। नहीं, ये मिसाल ये आपकी खुद ऐसा नहीं अपने है। मौकफ के खिलाफ है हजरत यूसुफ। बताइए कैसे? क्योंकि आपने कहा कि किसी भी दौर में ये इजाजत नहीं दी गई कि वो बंदा शिरक कर ले। अब आप खुद कह रहे हैं सजदा यूसुफ ताज़ीमी है ना, अलैहिस्सलाम- वो यूसुफ ताज़ीम का अलैहिस्सलाम- सजदा है। सजदे को शिरक नहीं समझते। वो ताज़ीम का सजदा हो रहा है शिरक ना। और मैं यहाँ पे आपने कारी साहब आपने थोड़ा जज्बातियत में गलत बात कह दी कि ना, अल्लाह ने मैंने शिरक कोई करने गलत का बात हुक्म नहीं दिया। की। ये ठीक मेरे है। ख्याल है ये बात ठीक नहीं है। मैं गलत बात नहीं कह रहा अच्छा। और माजरत भी नहीं करूंगा। अच्छा, आप ये कह रहे बिल्कुल हैं, सही आप बात ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने नहीं, शिरक कारी करने का हुक्म दिया। कारी साहब को कंफ्यूजन कहाँ हो रही है? जब अल्लाह तबारक व तआला सजदा करने का हुक्म दे रहा है, आप काबे की डायरेक्शन में सजदा करते हैं, काबा को सजदा नहीं कर रहे होते। ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला को सजदा करना यही उबूदियत का तकाजा है। गैरुल्लाह को ठीक सजदा है। इबादत के लिए होगा तो शिरक होगा, ताजीम के लिए है तो शिरक नहीं है। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। कारी साहब, ताज़ीम के लिए है तो शिरक नहीं। आप रुक जाइए कारी साहब। ये कैसे पॉसिबल है कि अल्लाह ताला शिरक करने का हुक्म यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे, याकूब अलैहिस्सलाम को दे, तमाम फरिश्तों से शिरक करवाए? मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ी सी जो है वो इस बारे में अकल करनी चाहिए। एक ताज़ीम व ब्रेक लेते हैं, फिर बात करते तौक़ीर हैं। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, साहबा ने हमेशा क्या कहा है? अल्लाहु व रसूलुहु आलम। हराम दोनों तरह के सजदे हैं। मेरे ख्याल से इसमें किसी का इख्तिलाफ भी नहीं है। सजदे ताजीमी भी हराम है इस उम्मत में, और इबादत का सजदा तो शिरक है, है ही शिरक है, हराम, वो तो शिरक है ही शिरक। ठीक है, इबादत वाला फर्क तो इस शिरक हो चीज का गया है कि एक को शिरक कहा जाता है, एक कबीरा गुनाह है। हराम दोनों है, मतलब जवाज की किसी की कोई बेशक, सूरत किसी के नजदीक नहीं। बस एक सजदा इंसान को इस्लाम से खारिज कर देता है। और शरीयत में माजी में शराब हलाल थी, बाद में हराम हो गई। तो बस ये फर्क मैं करवाना चाहता हूँ कारी साहब से कि ताजीम और शिरक में जरा डिफरेंस को मलूज रखें। सजदा ताजीमी भी हराम है, सजदा जी, जी, इबादत बिल्कुल, वाला बिल्कुल भी हराम हराम है। बिल्कुल। लेकिन जो मैं सजदा तो आदम सच्ची अलैहिस्सलाम बात है, को हुआ वो मैं- हलाल था। पूछो, मैं इनसे बिल्कुल। ये जब हम आते हैं तो इस्तकबाल करते हैं, शुरू में ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता। मैंने कहा नहीं, ये अल्लाह के आगे किसी के आगे सर नहीं झुकाया। कहा मैंने खूब, बिल्कुल। ये हमारी अहले हदीस की रग रग में ये बात बैठी हुई है कि सर को अल्लाह के लेकिन सिवा, वालिदैन के अल्लाह के सामने, सिवा कहीं नहीं झुकाना। वालिदैन के सामने ये अपना वक़्फ़िज़ मौका लहुमा में जनाह बहुत अच्छे ज़ुल्ली, से वालिदैन define के कर सामने दिया। अगर कोई झुक जाए तो शिरक नहीं हो जाएगा कारी साहब?